بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بائیولوجی کے لیکچر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہونے والا ہے۔ یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں کیوں آیا اور میں اس پہ کیوں بولنا چاہتی ہوں، اس کی مین ریزن یہی کہ میں نے اپنے ارد گرد کے بہت سے لوگوں کو اس ٹاپک پہ بولتے ہوئے پایا، بہت سے لوگوں کو اس ٹاپک کی کمی کا شکار پایا۔ انا کیا ہوتی ہے؟ انا کے دو معنی ہوتے ہیں، یا ہوتا ہے خود اعتمادی والا انا جس کو سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے تکبر والا انا جس میں آپ کہیں کہ انا الحق، کہ میں بہتر ہوں، جس میں آپ کی میں جو ہو وہ ظاہر ہو، آپ کے ورڈ سے آپ کی میں ظاہر ہو، ان بے معنی چیزوں پہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ کی ذات کے ساتھ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو دوسرا معنی ہے انا کا، تکبر والا، یا آپ کہہ لیں کہ غرور والا معنی ہم عام لے لیتے ہیں اور اسی کو ہم لوگ اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں، ایون کہ ہم لوگ اپنی شناخت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں آ جاتا ہے کہ جی میں فلاں ذات سے ہوں تو میری ذات بہت اونچی ہے، میں فلاں گھر میں ہوں تو میرا گھر جو ہے مطلب سب کچھ میرے پاس میرا اپنا ہی ہے۔ دوسروں کو ان چیزوں سے اپنے لحاظ سے کم تر سمجھنا کہ فلاں بندہ کس ذات سے ہے، فلاں بندے کا گھر کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، سوشل سٹیٹس کیا ہے۔ میں نے آج تک سنا تو نہیں ہے کسی سے، نہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے، لیکن میری 100% شورٹی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر نہیں بھی لکھا ہوا کسی کتاب کے اندر، کسی فیلڈ کے اندر، کہہ لیں سائیکولوجیکل فیلڈ کے اندر، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور آئے گا اور لوگ اس کو مانیں گے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان لوگوں کی باتوں کی ہوتی ہیں جو ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو نہ کسی طرح سے سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو سامنے لا کے، اپنا سوشل سٹیٹس سامنے لا کے، اپنی دولت کو سامنے لا کے، نیگیٹو وے میں۔ یہ ہوتا ہے انا تکبر والا، اور یہ آپ کے اندر آپ کی خود اعتمادی کو کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، آپ کو انسان سے شیطان بنا دیتا ہے۔ آپ کو اپنے برابر کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہیں بس آپ ہی ہیں اور آپ ہی پرفیکٹ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دن پھرنے والے نہیں ہیں، یا جو اگلا بندہ آپ کے سامنے ہے، آپ کسی اونچی کرسی پر ہیں تو آپ کا رائٹ ہے آپ کس نچلی بندے کو، نچلی کرسی والے، نچلے سٹیٹس والے بندے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی دیکھنے والا، آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ تکبر تھا جس نے شیطان کو جنت سے نکالا۔ اس کی ایک نیگیٹو جو انا تھی نا، جو اس کی تکبر والی انا تھی کہ انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کہتا ہے میں کیوں کروں، مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے اور میں بہتر ہوں، حالانکہ اس بندے کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ ہوتی ہے نیگیٹو انا، جو آپ کو خدا کی نظر میں گرا دیتی ہے اور آپ کی اپنی نظر میں بھی گرا دیتی ہے۔ اور اگر لوگ کسی وجہ سے، بیچارے کسی ڈر کی وجہ سے، کسی جاب آپ کے سامنے اگر کوئی جاب کر رہا ہے روزی کمانے کی وجہ سے، آپ کے سامنے آپ کی جی حضوری کرتا بھی ہے نا آپ کی ان باتوں کے روب میں آ کے، تو یقین جانے دل میں اس بندی کے لیے آپ کے خلاف صرف نفرت ہوتی ہے۔ اور یہی تکبر ہے جس نے شیطان یعنی کہ عزازیل کو، جس کا نام عزازیل تھا جب وہ فرشتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے اٹھا کے رذیلین میں سے، مطلب کہ ذلیل ہونے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر اتنا سخت ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم میں پھینکنا ہے، تمہیں بھی اور جو تمہاری پیروی کریں گے اسی تکبر کے اندر آ کے، چاہے وہ ایمان کے رستے کو چھوڑتے ہیں، چاہے وہ اپنی اس نیگیٹو انا کے ساتھ سامنے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات اپنے لیے اسپیسیفائی کر رکھی ہیں نا، وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جیسے دیکھیں اللہ کیا ہے، خالق ہے، تو یہ اس کو سوٹ کرتا ہے، اس نے سب کچھ تخلیق کیا، اس کا خالق ہونا بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ میں خالق ہوں، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جس طرح کوئی اگر بندہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات نیچر کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اتنے ناموں میں سے، اسماء الحسنیٰ میں سے ایک نام المتکبر ہے، تو وہ چیز اس نے اپنے لیے اسپیسیفائی کر رکھی ہے، اس کو سوٹ کرتا ہے، کسی بندے کو سوٹ نہیں کرتا۔
یہ ہم نے اس انا کی بات کی ہے جو آپ کے اندر سے خود اعتمادی کو ختم کر کے آپ کے اندر شیطانیت لے آتی ہے، اور اگر نہ روکا جائے اس کو اپنے آپ سے تو یہی چیز آپ کی نسلوں کے اندر جاتی ہے، اور پھر نسلوں کی نسلیں کسی نہ کسی آہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کام کرنے والے نوکر ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی بندہ آفس میں کام کر رہا ہے، کہیں بھی آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو آپ جب آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کی آنکھوں پہ تکبر کی پٹی بندھی ہے، تو آپ نے تو کسی بندے کو سامنے دیکھنا ہی نہیں ہے نا اپنے جیسا، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں سے آہ نکل جاتی ہے، اور مظلوم کی آہ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ مظلوم کافر ہے یا مسلمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، ضرور سنتے ہیں۔ یہ ہماری یوں سمجھ لیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں، ہم لوگ جو کر رہے ہیں، بس اگلا بندہ خاموش ہے تو ہم سے ڈر کے خاموش ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہوتا ضرور ہے۔ خدا کی ذات آپ کو کہیں نہ کہیں سے لوٹاتی ہے، اور وہ ضرور لوٹا کے رہتی ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے نا۔ یہ تھی آپ کی انا جو ہوتی ہے تکبر والی انا، جس میں کہا جاتا ہے انا الحق، کہ میں ہی جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں۔ دوسری انا جس کی ہمارے اندر کمی ہے اور وہ ہونی چاہیے، وہ ہے خود اعتمادی، جس کو خود ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً ہر دوسرے شعر کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خود اعتمادی کیا ہے؟ اس میں کسی حد تک آپ کا اپنے آپ کو پرفیکٹ ماننا آ جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ اپنی تخلیق کے لحاظ سے آپ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میں، جس قد میں، جس ذات میں، جس جگہ پہ پیدا کیا ہے، آپ پرفیکٹ ہیں اس جگہ پہ۔ مت دیکھا کریں اپنے سامنے کے بندے کو وہ کیسا ہے، بائی لک کیسا ہے۔ آپ کا ڈائریکٹ رشتہ اپنے خدا کے ساتھ ہے۔ دیکھیں خدا کی ذات شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ اپنے سامنے کس کو کھڑا پاتے ہیں؟ بالکل سامنے آپ کا خدا ہے، باقی دنیا، اس دنیا کی جھوٹی چیزیں وہ ساری اس کی پیٹھ پیچھے آ جاتی ہیں، آپ کی تو وہاں تک نگاہ جا ہی نہیں سکتی، جانی چاہیے ہی نہیں۔ تو خدا کی ذات خود سورہ 3 میں فرماتی ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورتی سے پیدا کیا ہے۔ جب خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے ہر انسان کو، اور وہ ہر انسان کے لیے، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرما رہے ہیں، میں قرآن پاک پڑھی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دوسرے لوگوں کے اسٹیٹسز کو، دوسرے لوگوں کی لک کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال کے اگلے بندے کو سامنے لے آتے ہیں، اور بس اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ اس قابل بھی نہیں رہتے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کر پائیں۔ آپ اپنے فیصلوں پہ جو آپ نے کر لیے ہیں، آپ اس پہ مطمئن ہی نہیں ہوتے جب تک 10 لوگوں سے آپ رائے پوچھ نہ لیں۔ مشورہ کرنا غلط بات نہیں ہے، مشاورت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جس بات کا آپ کو پتہ ہو کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اس میں جو کر چکے ہیں کام آپ، یا جو کرنے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ پرفیکٹلی کر رہے ہیں، اس میں دوسروں سے کیوں پوچھیں؟ آپ نے کوئی ڈریس پہننا ہے، 2 ڈریسیں آپ کے سامنے فار ایگزامپل، ایک ڈریس آپ کا وہ ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے، بے شک سمپل سا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پہنیں، لیکن دوسرا ڈریس ہے وہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں شوئی سا ہے یا تھوڑا مہنگا سا ہے۔ اب آپ لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ نمبر والا ڈریس اچھا لگتا ہے، حالانکہ آپ کی اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو آپ پہنتے بھی وہی ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس بات کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے دوسروں کے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں کہ میں یہ ڈریس پہنوں گا یا پہنوں گی، اگلا بندہ میری تعریف کرے گا تو ہی مجھے، مطلب میں اپنے آپ کو سمجھوں گی کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، تو آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو خدا سے دور مت کریں؟ دیکھیں اس ذات پاک نے خود جو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، اچھا بنایا ہے۔ دوسری بات اس کی کیا ہے کہ آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ بے شک ایک گھریلو خاتون ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی کریانہ اسٹور کے مالک ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے، فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میں بایولوجی کی ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، میں اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ جو چیز میں پڑھا رہی ہوں وہ 100% پڑھا رہی ہوں، میں پرفیکٹلی پڑھا رہی ہوں،
یہ نہیں ہے کہ میرے پاس جو بایولوجی کا نالج ہے وہ 100% ہے، میرے پاس ہو سکتا ہے دنیا کے اندر جتنا بایولوجی کے اوپر ورک ہوا ہے وہ میرے پاس اس کا 2% بھی نہ ہو، لیکن جس بک سے میں پڑھا رہی ہوں، جو چیز ارد گرد میرے آتی ہے اور جتنے ریسورسز میں ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے یوز کر رہی ہوں، اتنا تو مجھے پتہ ہے نا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مانوں۔ جب آپ اتنی ہی اپنی آپ کی جو تخلیق ہوتی ہے، مینس کہ آپ جو اپنا شعبہ ہے، اپنا کام ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ماننا، یہ پازیٹیو انا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بایولوجی کے ٹیچر ہیں تو آپ پرفیکٹ ہیں، فلاں سبجیکٹ میں بھی پرفیکٹ ہیں، یا یہ کہیں کہ میں جو کچھ بھی جتنا بھی نالج ہے بس میرے پاس ہے، مجھے اب اس سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر مزید ریسرچ کروں۔ یہ بات نہیں ہے، دوسروں کی ذات کی نفی نہیں کرنی، اپنی ذات کے حد تک رہنا ہے۔ دوسرا بندہ جو کام کر رہا ہے، دوسرا چیز جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے وہ اس میں پرفیکٹ ہے، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے جو کام کر رہے ہیں اس جگہ پہ آپ پرفیکٹ ہیں، اور یہ چیز آپ کے اندر خود اعتمادی لے کے آتی ہے، یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے، عملی کام، فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل لینے، آپ نے پریکٹیکل کروانا ہے بچے کو، تو آپ کروا رہے ہیں، آپ پرفیکٹلی کروا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ٹھیک کروایا ہے، تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے ٹھیک کروایا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو اپنا کام کرنے کے بعد بھی آپ کو ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے تو آپ کے اندر انا کی، خودی کی اور خود اعتمادی کی کیا ہے، کمی ہے، اور یہ چیز ڈپریشن کا موجب بنتی ہے۔ میرے کئی سوشل ورکرز جو ہیں میرے ساتھ، اور کئی میرے اپنے جو سوشل سرکل کے اندر جو لوگ ہیں، وہ اکثر مجھ سے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے اندر صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے آپ کا اور آپ کے خدا کا کنیکشن، کہ مطلب وہ جو ہے، آپ دیکھیں، آپ اپنی ذات کو خود پہچانیں، خدا کی ذات نے آپ کو کہا ہے آپ پرفیکٹ ہیں، جس جگہ پہ آپ کام کریں اس کو مانزیں، دوسروں کی نفی نہ کریں، نیگیٹو انا نہ لے کے آئیں، تکبر غرور نہ کریں، لیکن اپنے اوپر فخر کریں، یہ انا ہے پازیٹیو، کہ آپ جو کریں ٹھیک ہے، آپ نے کپڑے پہننے، آپ وہ پہنیں جو آپ کے دل کو اچھے لگیں، سیلف جو انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو کہنا کہ میں ٹھیک ہوں، میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رائٹ دیا ہے اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی تمام بات کو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مصرے کے اندر مکمل کرتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، کہ آپ کی جو پازیٹیو انا ہے، آپ کی جو غیرت مندی ہے، وہ اس کا ایک ہی راز ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تر شاعری اسی پہ، خودی پہ موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کے آج کے ٹاپک میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ میری ذات کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو میں نے قرآن پاک سے سیکھا ہے، جو میں نے اپنی ذات کو پڑھنے سے سیکھا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینے سے سیکھا ہے، اور بہت چینجنگ آتی ہے جب آپ کے اندر یہ پازیٹیو انا آ جاتی ہے۔ اگر اس میں کسی چیز کی کمی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پوائنٹ مزید ایڈ کرنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کس طرح کی مزید ویڈیوز بنانی چاہیے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ٹاپک بھی بتا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔